یہ آپ کا دماغ ہے اور آپ کا اثاثہ ہے، اور آپ اس کو اپنی مرضی سے بہت اچھے طریقے سے اپنے لیے کارآمد طریقے سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا اثاثہ ہے، اور یہ ایک بڑا ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ ایک ایسا سپر ڈپر کمپیوٹر ہے جو آپ کو فری میں ملا ہوا ہے، اور آپ اس کو رن نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ خود بخود آپ کو رن کرنے لگتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ اس کو احکامات دیں اور وہ آپ کے احکامات پہ آپ کی خدمات بجا لائے، وہ کہتا ہے اچھا پھر جو میرے کو ہوندا ہے میں آپ ہی کرنا۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی سی ای او چھٹی پہ چلا جائے اور اس کا سیکنڈ ان کمانڈ خود ہی ٹیک اوور کر لے کہ سی ای او گیا ہوا ہے تو اب میرا ہی فرض ہے، سیکنڈ ان کمانڈ۔ تو جو برین ہے وہ خود بخود پاپ اپس دینا شروع کرتا ہے کہ یہ کارآمد چیز ہے یا یہ کارآمد چیز ہے۔ وہ اپنی میموری بینک میں سے چیزیں نکال نکال کے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کر لیتے اور ویسا کیوں نہیں کر لیتے، کیونکہ اب وہ ان انہیبیٹڈ ایک کام کرنا شروع کر دیں گے، جس سے کہ زندگی میں او سی ڈی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آنے شروع ہوتے ہیں، اندر سے آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں تم بڑے برے انسان ہو، تم نکمے ہو، تمہیں کوئی پیار نہیں کرتا، تمہیں کوئی نہیں چاہے گا، تم ایسے ہی رہو گے۔ تمام گندی باتیں اندر سے آنے لگتی ہیں کہ تم ایسے ہی ہو، کچھ نہیں ہو تم۔ اور وہ بغیر کسی وجہ کے وہ جو آوازیں آتی ہیں، یہ وہی آوازیں ہوتی ہیں جو کبھی کسی نے باہر سے اندر بھیجی ہوتی ہیں۔ ان میں ماں باپ بھی شامل ہیں، ان میں دوست احباب بھی شامل ہیں، ان میں اسکول ٹیچر بھی شامل ہیں۔ ہر کسی بندے نے آپ کی زندگی میں جب کوئی گندی بات کنٹریبیوٹ کی ہوتی ہے تو وہ وہاں پڑی رہتی ہے، اور جب آپ کا ماسٹر مائنڈ چھٹیوں پہ چلا جاتا ہے یا ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ ون بائی ون آنا شروع ہو جاتی ہیں، نیگیٹو کائنڈ آف سیلف ٹاک، اندر سے وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اسے چیلنج ہی نہیں کرتے، کیونکہ حالانکہ آپ کے پاس بہت ایویڈنس ہوتی ہے، بہت ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ درست نہیں ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ پروو اٹ، آپ اسے کہہ سکتے ہو بھئی کیوں، اور آپ اس کو سنب کر سکتے ہو، لیکن آپ کہتے ہو کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہی کہتا ہوگا، میرا دماغ ہے نا، تو میرا دماغ تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ اور نیگیٹو کائنڈ آف سیلف ٹاک جو بچپن سے سارے منفی ریمارکس ہیں۔ امریکہ کی جو بہترین فیملیز ہیں، جو گرومڈ فیملیز ہیں، ان کے بچوں میں 18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 18,000 نیگیٹو کمنٹس جمع ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اب آپ سوچ لیں کہ ایک عام پاکستانی فیملی، ایک دیہاتی فیملی جو کہ فری فار آل قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں لوگ، وہ کتنی بڑی تعداد میں نیگیٹو پٹ ڈاؤنز ہوں گے جو ہمارے دماغوں میں جمع رہتے ہیں۔ اور کوئی بھی کچھ بھی کہہ جاتا ہے، اسکول میں، گھر میں، مسجد میں۔ آپ مسجد میں جائیں گے تو وہاں مولوی صاحب فرما رہے ہوں گے کہ مسلمانوں تہاڈا کچھ نہیں ہو سکتا، تانوں چھتر پہنے ہی پہنے نے، اور کوئی نہیں پوچھتا اٹھ کے مولوی صاحب کیوں، کی ہویا، کیوں پہنے نے، کیوں۔ ایسی ایک ٹاکس ملتی ہے نا آپ کو ہر پھر کے، جو یہ ہوتا ہے کہ تہاڈا کچھ نہیں ہو سکتا، مسلمانوں تانوں چھتر پہنے ہی پہنے نے۔ اگر کوئی تہاڈا کچھ ہونا ہے تو بس میرٹ تے کچھ نہیں ہونا، بس ایویں ہی کسی طریقے نال کوئی انفیئر مین نال کچھ ہو جانا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جو ماں باپ ہیں جو 2 سال کے بچے کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اسٹائن کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک 12-13 سال کے بچے کو نکتہ چینی کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ نکتہ چینی کرتے کرتے دل نہیں بھرتا تو پھر اس میں کنٹیمپٹ ڈالتے ہیں، تڑکا لگاتے ہیں اس کو، پھر ایسی ایسی باتوں کا تڑکا لگاتے ہیں کہ جو وہ باہر کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اور گھروں میں ماحول یہ ہے کہ الزام تراشی، نکتہ چینی، معاشرے میں ماحول الزام تراشی، نکتہ چینی، کچھ بھی کہہ دیں گے، کوئی بل نہیں آئے گا، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔
اور دوسرا بندہ اپنا دفاع کرتے کرتے پاگل ہو جائے گا، وہ صفائیاں دیتا رہے گا کیونکہ وہ چاہا جانا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں صفائی دوں گا تو شاید میں چاہا جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں صفائی دوں گا تو مجھے کمپٹنٹ سمجھا جائے گا، میں صفائی دوں گا تو مجھے اہم سمجھا جائے گا، تو وہ صفائیاں دیتا رہتا ہے، سارا زور اس چیز پہ لگاتا ہے اور پھر تھک ہار کے چپ کر جاتا ہے، جس کو ہم سائلنس کہتے ہیں، چپ کر جاتا ہے، منہ دوسری طرف کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنے قریب ترین شخص کے منہ دوسری طرف کر کے ایسے کر کے بات کرے گا، آئی کانٹیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہاں سے مجھے نکتہ چینی ملے گی۔ اچھا، نکتہ چینی اور کمپلینٹ میں فرق ہوتا ہے۔ کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ آپ رات 12 بجے آتے ہیں، آپ مہربانی کر کے 10 بجے آ جائے کریں۔ 12 بجے آنا کمپلینٹ ہے، 10 بجے آنا سولوشن ہے۔ لیکن یہ نہ کہ تہاڈا کوئی کم سدھا نہیں کہ 12 بجے آندے ہو، ہرے کتھے کھجل ہوندے ہو، پتہ نہیں کیڑی ماسی کول بہ رہندے ہو، پتہ نہیں ہور کی کردے ہو، تہاڈے یار بھی انج دے نے ہو، فلانا تہاڈا یار انج دا ہے تے تانوں پتہ نہیں ماں نے تمیز ہی نہیں دیتی کدی۔ تو یہ اس کائنڈ آف نکتہ چینی، اور پھر اس میں کنٹیمپٹ، پھر اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے تڑکا لگانا اس کا، بےزتی کا۔ کئی دفعہ لگتا ہے بنتی ہے یہ بندے نے جڑا کام کیتا ہے نا، بےزتی بنتی ہے جی۔ مطلب یہ جو ایک چیز ہے، یہ چار چیزیں، نکتہ چینی، توہین امیزی، دفاعیت اور چپ کر جانا، چپی، تو اندر ہمارا دماغ جو ہے وہ ہر چیز کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک ایسا آڈیو ویڈیو ریکارڈر ہے جو کہ ایسی چیزیں ریکارڈ کر سکتا ہے جو کہ آج کا بیسٹ آف دی بیسٹ کیمرہ نہیں ریکارڈ کر سکتا۔ آج کا بیسٹ آف دی بیسٹ کیمرہ کسی کھانے کی دعوت کے اندر جو کھانے ہیں ان کے ٹیسٹ کو ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ وہاں جو پرفیومز لوگوں نے اس وقت استعمال کیے ہوئے تھے، وہ ان پرفیومز کے سمیل کو ریکارڈ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کا اپنا ذاتی ریکارڈر جس کا کیمرہ بہترین ہے، جس کا آڈیو سسٹم بہترین ہے، اور وہ فیلنگز کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ فیلنگز کو ریکارڈ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز میموریبل ہوتی ہے انسان کے دماغ کی ریکارڈنگ میں، وہ فیلنگز ہیں نمبر 1 آن ٹاپ، کہ کسی انٹریکشن میں، کسی کے ساتھ ملاقات میں when all was said and done فیلنگ کیا تھی، اس کے نتیجے میں فیلنگ کیا تھی۔ آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جانے لگے ہیں، تو وہ جو اس وقت فیلنگ تھی وہ فریز ہو جائے گی، اور اس کی بنیاد پہ آپ اگلی دفعہ وہاں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اور کسی ضیافت میں جو کھانا کھایا تھا، اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل، your brain will record it. It is such a beautiful camera. وہ یہ کرتا ہے، اور کئی سال بلکہ ساری عمر آپ اچھی فیلنگز بھول نہیں سکتے جو کسی سیلیبریٹی نے آپ کو دی ہوتی ہیں، اور سیلیبریٹی اس کو کیش کراتا ہے ماڈل بن کر، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کتنی اچھی فیلنگز دی ہوئی ہیں، وہ اس کو ماڈل بناتے ہیں۔ دیکھیں شاہد افریدی کو کتنا ماڈل بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس نے چھکے مار مار کے وہ ہمیں فیلنگز دی ہوتی ہیں۔ اور بھی ایسے کرکٹر ہیں، وسیم اکرم بھی ان میں سے ایک ہے، اور بھی ہیں جن کا میں نے نام نہیں لینا، ٹھیک، منع کرتے ہیں جی۔ تو قاسم کے ابا کی بالنگ کتنی کمال کی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ انڈیا کا جو ان کا آخری دورہ تھا، مجھے ابھی تک بالکل نہیں ذہن سے بھولتا کہ وہ کیسے آ کے تو بالنگ کرتے تھے، اور کیسے وہ وکٹیں اڑاتے تھے، اور کیسے بڑے بڑے کرکٹرز کو انہوں نے نیست و نبود ہی کر دیا، ان کا کیریئر ہی ختم کر دیا، دے ور نو مور۔ اور ہم پاکستانی اس پہ کتنے خوش ہوتے تھے، اور وہ خوشی بھولنے والی نہیں۔ اس کے بعد ہی ہیز اے لائسنس ٹو کل، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ اچانک دور سے آئے ہیں، بدلی میں سے چاند نکلا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں لو جی مزہ آ گیا، اور اس نے کوئی نیا چاند چڑھانا ہوتا ہے. تو ماں باپ کو سب سے پہلے اپنی ٹیریٹوریل ریالٹی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنی اپنی ٹیریٹری میں اپنی اپنی ریاست میں رہ کے بھی پیار کر سکتے ہیں. ویسے بھی اب ورچوئل زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے اب آگے آگے تو ہر چیز جو ہے ورچوئل ہی ہو رہی ہے. لہٰذا اپنے جو ریاستوں کی حفاظت ہے، ہر رشتے میں جو بھی آپ کا کسی کے ساتھ ہے، اس رشتے میں آپ خیال رکھ سکتے ہیں اپنی حدوں کا، اپنی لمٹس کا، اور دوسرے کی لمٹس کا احترام کر سکتے ہیں، اور اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو پیار کا پیغام بھیج سکتے ہیں. آپ کسی کو بالکل بھی کبھی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی حدوں کے اندر گھس کے آپ کی ہستی کو نیست و نابود کر دے.